اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین گرامی، 30ویں پارے کی بڑی معروف اور اکثر پڑھی جانے والی سورت العادیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 5 آیات میں 5 قسم کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ گھوڑا جو روز اول سے انسانی زندگی کا ایک حصہ بنا رہا ہے اور آج بھی استعمال ہوتا ہے، تمام تر ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق جو انسان کو دور دراز کے سفر میں پہلے بھی مدد کرتی تھی اور آج بھی یہ شان و شوکت کا ذریعہ ہے، اور انسان فخر کرتا ہے، امیر سے امیر شخص بھی اپنے گھروں میں یا اپنے کھیتوں میں یا اپنے مقامات پر گھوڑے پال کر اپنی عظمت کا اور اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنی کسی بھی مخلوق کو ہدایت کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ہمیں کوئی بات سمجھانے کے لیے اسے کوئی بہت دور کی کوڑی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی بات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اگر مچھر کی مثال بھی دوں یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال دوں تو یہ میرے لیے کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں انسان کو سکھا سکتا ہے اور سکھاتا ہے، بشرطے کہ انسان سیکھنے والا ہو۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے اسی کتاب مجید میں اپنی بہت ساری مخلوقات کی قسمیں اٹھائی، جس میں اپنی خالقیت کا اظہار بھی ہے کہ وہ کیسا عظیم الشان خالق ہے کہ اس نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے وہ بہترین انداز میں تخلیق کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی خاص پائے جانے والی خوبی اس کو بنیاد بنا کر انسان کو حکمت کی کوئی ایسی بات سکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ انسان اسے سیکھے اور اپنے معاملات کو درست کرے۔ تو گھوڑا انسان کی جنگوں میں، دور دراز کے سفروں میں اپنی ذاتی شان و شوکت کے اعتبار سے استعمال ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے گھوڑوں یا اس کے 5 قسم کے کاموں کو بنیاد بنا کر قسم کھائی ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ سرپٹ دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں یعنی تیز رفتار قوت سے پتھروں کے اوپر سے دوڑتے ہوئے، اور دوڑنے کے دوران
ان کے کھر جو ہیں وہ کسی پتھر یا چٹان سے گزرتے ہیں تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، جس میں اس گھوڑے کی قوت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور ان کی قوت رفتار کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور اس میں لشکروں کے ان گھوڑوں کی بھی قسم کھائی کہ جو صبح سویرے کسی لشکر پر حملہ آور ہوتے ہیں، کسی فوج پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ اس میں گھس جاتے ہیں۔ جتنی بھی تاریخ ہم نے پڑھی اور سنی ہے اس میں انسانی دنیا میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صبح کا وقت کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ سحری کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو لوگ اپنی تیاری کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے اپنے لشکروں کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہونے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی جو صبح منہ اندھیرے دشمن پر غارت گری کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑوں سمیت نکلتا ہے اپنے مقام سے اور دشمن کے علاقے میں داخل ہوتا ہے تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے دور ہی سے گرد و غبار اڑتا ہوا انہیں دکھائی دیتا ہے اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی طوفان آ رہا ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے۔ تو وہ جو دھول اڑانے والے، گرد و غبار اڑانے والے گھوڑے ہیں ان کی قسم کھائی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ دشمن کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو سامنے چاہے لاکھوں کا لشکر کیوں نہ موجود ہو تو گھوڑے اپنے شاہ سواروں کے حکم پر، اپنے مالکوں کے حکم پر بے دھڑک اس لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں۔ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف طاری نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر داخل ہو جائیں گے تو ہمارے جان کو کوئی نقصان ہوگا۔ وہ اپنے مالک کا وفادار بن کے اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے لاکھوں کے لشکر کے اندر گھس جاتا ہے۔ تو ان گھوڑوں کی قسم کھائی فوسطن بہ جمعا، جمع یہ لشکر کے ایک اکٹھ کو یا گروہ کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 قسمیں گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو سامنے رکھ کر کھائیں، اور ہمیں بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ قابل توجہ ہے۔ گھوڑا تو ایک الگ حکمت سکھا رہا ہے نا، اور اپنے مالک کی وفاداری کی علامت بن کے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان عطا کر رہا ہے، لیکن ہمیں ان گھوڑوں کی قسمیں دکھانے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنوت، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ یہاں ناشکرہ کس بنیاد پر کہا گیا؟ اس بنیاد پر کہ گھوڑا بظاہر دیکھا جائے تو محض ایک حیوان ہے، اس کے پاس انسان کسی عقل نہیں ہے، انسان کا سا شعور نہیں ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول، کوئی کتاب، کوئی پیغمبر، کوئی ہدایت بھی نہیں پہنچی، لیکن ایک معمولی سی عقل دے کر انسان کا مطیع بنا کے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی کہ تم نے اپنے مالک کو پہچاننا بھی ہے اور اس کے حکم کو ماننا بھی ہے۔ تو وہ گھوڑا اپنے مالک کی بات مان لیتا ہے اور بڑے سے بڑے خطرے میں کود جانے میں کوئی دریغ نہیں کرتا۔ تو انسان جسے اللہ رب العزت نے بے شمار ذریعوں سے سمجھایا، اسے اس دنیا میں پائے جانے والے تمام جانوروں کے مقابلے میں، تمام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ عقل، زیادہ بصیرت، زیادہ فہم و شعور عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کا ایک پوری جماعت مسلسل بھیجی جاتی رہی، اور ہر ایک پیغمبر کے ساتھ
بے شمار اولیاء، نیک لوگ، زیرک، سمجھدار، بشعور، دانشور، یہ لوگ بھی آتے رہے، مسلسل انسان کو سمجھاتے رہے کہ تم یہ ہو اور تمہیں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے باوجود وہ گھوڑا تو اپنے مالک کی بات مانتا ہے، لیکن باشعور انسان اپنے مالک کی ناشکری مسلسل کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور یہ محض الزام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی اور ہم سمجھ لیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ بس اللہ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی گواہیاں بھی پیش کرتا ہے، اس کے ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ اور یہاں جو گواہی دی جا رہی ہے کسی دوسری مخلوق کی طرف سے نہیں دی جا رہی، بلکہ خود انسان کی طرف سے کہا گیا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ انسان خود اپنی ناشکری پر گواہ ہے، جانتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی کہاں کہاں ناشکری کی، کس کس مقام پر ناشکری کی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جو بتانا ہے وہ تو بتائے گا تب کہ جب حشر کا میدان سجے گا، جب اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ لیکن ہر ایک انسان کے سر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ جیسی طاقت پیدا کر رکھی ہے، ایک ایسا کمپیوٹر اس کو عطا کر رکھا ہے، ہم سب وہ تمام یادداشتیں اپنے سروں میں محفوظ رکھتے ہیں، مجھ سمیت آپ جتنے بھی یہاں موجود ہیں۔ اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا وہ بھی اگر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ان کا ماضی کیا ان کے سامنے حاضر نہیں ہے، کیا وہ اپنے ماضی کی تمام باتوں کو یاد نہیں رکھتے، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان سے کون کون سی غلطیاں اور کون سے گناہ ہوئے ہیں، چاہے ان گناہوں کو اور غلطیوں کو کوئی دوسرا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن ہر ایک انسان خود ضرور جانتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دے، سوچنا شروع کر دے، تو اس کے ماضی کی ساری فلم اس کے دماغ میں اچانک چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسے ایک ایک مقام کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے جھوٹ بولا تھا، فلاں موقع پر میں نے دغا دیا تھا، فلاں موقع پر میں نے کسی کا نقصان اٹھایا تھا، اور فلاں موقع پر میں نے اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اسے ایک ایک چیز کا اندازہ بھی ہے، اور وہ خود اس بات کی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا تو انکار نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ وہ اپنے ناشکری اور ناشکرے پن کا خود گواہ ہے۔ سامعین گرامی، یہ ایک عام سی اور جنیرک قسم کی بات نہیں ہے، یہ اس لیے ہمیں بتائی جا رہی ہے تاکہ ہر ایک شخص اپنی ذات میں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کر رکھا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصیت اور اس پر کرم نوازی کر رکھی تھی، اس اعتبار سے غور کرنا شروع کر دے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا تھا، کیا اس کی ناشکری تو نہیں کی، یا کیا واقعی اس نے اس کا شکر کا حق ادا کیا۔ اب میں چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب مل کر اپنی ذات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں عزت کے اعتبار سے، مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت دنیا بھر میں ان انسانوں کو میسر آئی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی علم، کوئی دانش اور کوئی حکمت عطا کر رکھی تھی۔ دولت کی بنیاد پر بھی عزت ملتی ہے، لیکن وہ عزت بس اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ زندہ ہے اور جب تک دولت اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن علم کی بنیاد پر
اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت عطا کی تو ان کے مرنے کے ہزاروں برس بعد بھی لوگ ان کا نام بڑی عزت سے لیتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہوئے ان کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ آپ سب حضرات کو یقیناً یاد ہوگا، اسی قرآن مجید میں ایک صاحب حکمت جو نبی نہیں تھے، جو رسول نہیں تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانش سے نوازا تھا، لقمان ان کا نام تھا۔ تو ان کا نام آج تک کیوں لوگ عزت سے لیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانش عطا کر رکھی تھی۔ اس سے جہاں کہیں کسی معاشرے میں ان کا ذکر ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، نوبا کے پہاڑوں میں رہنے والا ایک آدمی جو کہ بظاہر سیاہ فام تھا، کالے رنگ کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہین اور بڑی دانش اس کو عطا کر رکھی تھی، اس کا نام لیا جائے گا۔ انبیاء کا تو نام لیا ہی جاتا ہے، ہر ایک قوم اپنے اپنے نبی کی قدر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی بستی کی، جو ہم لوگ جہاں پر رہے ہیں ان کی بھی دینا چاہتا ہوں۔ یعنی ان بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ بظاہر دیکھا جائے تو وہ شخص معمولی سی تنخواہ لینے والا پرائمری اسکول کا ماسٹر، آپ نے جن استادوں سے پرائمری کی کلاسز پڑھی ہیں، اپنے اپنے استاد کا ایک تصور ذہن میں لے کے آئیں تو آپ کو اپنے استادوں کی پوری شکل نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ کس طرح وہ ایک غریب آدمی تھا، لیکن پورے گاؤں میں اور پورے علاقے میں اس کی جو عزت تھی وہ وہاں کے بڑے بڑے وڈیروں کی اس طرح کی نہیں تھی۔ وڈیروں کی لوگ عزت ان کے ڈر کی وجہ سے کیا کرتے تھے، لیکن ایک کم سے کم دولت رکھنے والا، معمولی جو دولت رکھنے والا آدمی، ایک معمولی سا دکاندار، اس کے پاس بھی اگر استاد صاحب آتے اور اس کی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے سینکڑوں بار یہ منظر دیکھا ہے کہ دکاندار اپنی سیٹ سے اٹھ کر نیچے آتا ہے، استاد کو ویلکم کرتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کے استاد ہیں، میرے بچوں کے استاد ہیں، اپنی گدی کو جھاڑتا ہے اپنے کپڑے سے اور کہتے ہیں استاد یہ آپ جہاں بیٹھیں، پھر اس کے لیے سودا تولتا ہے۔ یہ کسی وڈیرے کے لیے نہیں کرتا، وہ وڈیرے کے لیے وہ جھک سکتا ہے، لیکن اس کے دل سے اس کے لیے دعائیں نہیں نکلتی، اس کی عزت اور احترام نہیں نکلتا۔ تو ایک صاحب علم، چاہے وہ استاد ہو یا کوئی اور مقام اس کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی عزت سے نوازا۔ لیکن اس لیکن کے بعد جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ ہماری دنیا میں اس وقت سوشل میڈیا کا ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص، بہت زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کیمرہ چاہیے، ایک بندہ چاہیے اور بولنے والا ایک شخص۔ وہ کوئی بھی الٹی سیدھی کہانی، کوئی بھی صحیح غلط، جھوٹ اور سچ، اس سے ملا ہوا کوئی واقعہ یا سنتا ہے یا گھڑتا ہے اور اس کو بیان کر دیتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے بیان سے دنیا میں کیا کیا فتنے برپا ہوتے ہیں۔ یہ علماء کا وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ لوگ چاہے کتنی کتابیں یاد کر لیں، لیکن ان کی مثال ایک گدھے کی سی مثال ہے جس نے اپنے سر پر بہت ساری کتابیں لاد رکھی ہیں، لیکن اسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے ان استادوں کو، ان معلمین کو، ان علماء کو، ان دانشوروں کو، ان اہل علم کو مخاطب کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے عزت عطا کی تھی علم کی بنیاد پر، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی،
اس ناشکری کی بنیاد پر اس علم کو جہالت کے ساتھ جوڑ دیا. اس علم کی سچائی کو بیان کرنے کے بجائے اس کے اندر جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی روایات، من گھڑت حدیثیں، من گھڑت باتیں اس کے اندر شامل کر کے لوگوں کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا. پاکستان میں نہیں بلکہ ہماری دنیا میں، مسلمانوں کی دنیا میں شیعہ اور سنی کا جو فساد ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ان علماء کا ہے کہ جنہوں نے ان واقعات کو سچ اور جھوٹ کا امتیاز کرنے کے بغیر محض لوگوں کے سامنے دولت کے عوض میں کچھ پیسے مل جائیں، کچھ شہرت مل جائے، کچھ عزت مل جائے، اس کے عوض میں بیچنا شروع کر دیا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو کافر بنانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو جہنم میں بھیجنے کا انہوں نے ٹھیکہ لے لیا. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ پیدا کرنے والے اور فتنوں کو فروغ دینے والے لوگوں کی کس قدر مذمت کی ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، کسی آدمی کو قتل کر دینا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انسانوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کی بنا پر نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو عزت کے قابل تھے ان کے بارے میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان علماء کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان علماء کے ساتھ ساتھ وہ تمام صحافی جنہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کی دولت سے نوازا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے کہ قلم سے جو لکھنے والا ہے لکھاری، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کاغذ پر کوئی تحریر کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ہاں یہ جو تحریر ہے یا تو انسانوں کو بنائے گی یا انسانوں کو تباہ کرے گی. اس لیے میں نے ایک جملہ بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ قلم کاغذ پر اپنا سر ٹکانے سے پہلے اپنا سر قلم کرواتا ہے. آپ نے یقیناً تختیاں لکھی ہوں گی آپ میں سے بڑے لوگوں نے. جو تختی پر قلم لکھا جاتا ہے اس کی نوک بنانے کے لیے یا اس کا منہ بنانے کے لیے باقاعدہ اسے قلم کیا جاتا ہے، یعنی کاٹا جاتا ہے. تو کہتے ہیں قلم اپنا سر قلم کروا کے پھر کاغذ پر پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اب سچ کہنا ہے، جھوٹ نہیں بیان کرنا، اس نے غلط نہیں بیان کرنا، اس نے صحیح بیان کرنا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر فتنہ پیدا نہ ہو، خرابیاں پیدا نہ ہوں، ان کا عقیدہ خراب نہ ہو، ان کے اخلاق ضائع نہ ہوں، ان کے درمیان جو ہے وہ امن و آشتی بڑھے، محبت بڑھے، ان کے اندر نفرت پیدا نہ ہو. تو وہ صحافی بھی یاد رکھیں، ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ وہ چند پیسوں کے عوض میں، چاہے وہ لاکھوں میں کماتے ہوں لیکن ان لاکھوں میں چند پیسے ہیں، صرف ان پیسوں کے عوض میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے لکھنے والے وہ بھی دنیا میں فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اس لیے ان افراد کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان اہل علم کی صف میں ایک اور طبقہ بھی شامل ہے، ایسا بڑا طبقہ جس کا میں ذکر اکثر کرتا رہتا ہوں، لیکن جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ ذکر ہوتا ہی رہے گا. کیونکہ مجھے تو اپنی فکر ہے، میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ جب تمہیں بولنے کی طاقت دی گئی تھی کیا تم نے لوگوں کے سامنے حق بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بھئی مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، اپنے اعمال کی فکر ہے، اس لیے اس طبقے کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اہل علم کا ایک بہت ہی معتبر اور دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، انہیں یہ طاقت عطا کی، انہیں یہ صلاحیت عطا کی. اور وہ طبقہ ہے تمام ججز کا جو مختلف
عدالتی فیصلے لکھتے ہیں، ان کے قلم سے بے گناہ گناہگار ٹھہرتا ہے اور گناہگار بے گناہ ٹھہرتا ہے، مجرم محرم بن جاتا ہے، محرم مجرم بن جاتا ہے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ چند پیسوں کے عوض میں اگر وہ انصاف نہیں کر رہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں۔ ان کے قلم کا یہ غلط استعمال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ پہلے تو اس بات کی گواہی دی کہ انسان خود اپنی اپنی غلطیوں کا گواہ ہے کہ اس نے کہاں کہاں ناشکری کی تھی۔ اس لیے وہ تمام ججز اور ان ججز کے سامنے مقدمات پیش کرنے والے تمام وکلاء، وہ سب کے سب جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، سمجھ عطا کی، غلط اور صحیح کی تمیز ان کو عطا کی، لیکن اگر وہ اس میں اپنا حق ادا نہیں کر رہے تو وہ اپنی ناشکری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری کے بارے میں ان سے پوچھے گا۔ اس لیے فرمایا، اور وجہ جو اب تک میں بتا رہا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ یہ وکیل جھوٹ کیوں بولتے ہیں، یہ علماء غلط بیانی کیوں کرتے ہیں، یہ صحافی غلط بیانی کیوں کرتے ہیں، اور باقی لوگ بھی اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں جو جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اس کا سبب ایک ہے بہت بڑا، اور وہ سبب ہمارے سب کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سبب یہ ہے کہ انہیں مال سے بہت محبت ہے، پیسوں سے بہت محبت ہے، دولت سے بہت محبت ہے، اور دولت کی وجہ سے ایک عالم اپنا علم بیچ دیتا ہے، ایک جج اپنا عدل بیچ دیتا ہے، ایک صحافی اپنے قلم کی حرمت بیچ دیتا ہے، ایک استاد اپنا علم بیچ دیتا ہے۔ اور انَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں خیر کا معنی تمام مفسرین نے مال کیا ہے، دولت۔ اگرچہ دولت اپنی ذات میں خیر ہے، لیکن اس خیر کے اندر ایک شر چھپا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص نے دولت کمائی اور حق کی بنیاد پر کمائی اور صحیح مقام پر اسے خرچ کیا تو اس کی دولت اس کے لیے خیر ہے، لیکن اگر اس نے وہ دولت رشوت کے طور پر کسی اور وجہ سے خریدی ہے یا حاصل کی ہے اور غلط مقام پر اس کو استعمال کیا ہے تو جان لیجئے کہ یہ خیر اس کے لیے شر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ شخص جانتا نہیں ہے جب قبریں کھول دی جائیں گی اور اس میں سے انسانوں کو، مردوں کو نکالا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو بھی انسانوں کے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، ان سب کو کھول دیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا، اس کو سنا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے دل میں چھپی ہوئی بات تھی۔ تو ہر ایک شخص کو اپنی ذات کے بارے میں، اپنے عہدے کے بارے میں، اپنے منصب کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت، قوت عطا کر رکھی تھی، کیا اس نے اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا۔ اور یقیناً ایسا دن آئے گا کہ جب قبریں کھولی جائیں گی اور سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اگرچہ وہ رب پہلے بھی جانتا ہے، لیکن اس سارے عمل کے بعد جب قبریں کھل جائیں گی، جب سینوں کے راز اگل دیے جائیں گے یا اچھال دیے جائیں گے، تو اس روز اللہ کہیں گے کہ ہاں ہم یہ پہلے بھی جانتے تھے، کیا تم نے بھی جان لیا کہ یہ تم کیا کرتے تھے؟ تو اس دن کے بارے میں ہمیں باخبر رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔